جی السلام علیکم دوستو، سعودی عرب کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی پہلی خبر، سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 13,811 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 15 مئی سے 21 مئی 2025 کے درمیان ہوئیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ 8,150 ایسے افراد گرفتار کی ہیں جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اقامہ نہیں تھا یا وہ لوگ جن کے اقامے حروب تھے، اور یہ لوگ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ 3,344 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جبکہ 1,624 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ اس ایک ہفتے کے دوران 1,207 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں 37% یمنی، 61% ایتھوپی، جبکہ 2% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر سعودی عرب سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 94 افراد گرفتار ہوئے۔ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 13 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے، جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہے۔ دوسری طرف حج ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے 61 ایسے افراد کو گرفتار کر لیا جو غیر قانونی طور پر مکہ مکرمہ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان 61 افراد کو غیر قانونی طور پر مکہ لے جانے والے 7 غیر ملکیوں اور 8 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت کی جانب سے حج ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی مکہ مکرمہ لے جانے کی کوشش کرنے والے پر 1 لاکھ ریال جرمانے اور سعودی عرب سے بے دخلی کے علاوہ اسے 10 سال کے لیے بلیک لسٹ کیے جانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ ایک اور خبر دوستو، سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر بغیر حج پرمٹ کے حج کرنے والوں کے خلاف اس بار ڈرون کیمروں کی مدد سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ حج سیکیورٹی فورسز اور دیگر ادارے غیر قانونی طریقے سے مکہ مکرمہ داخل ہونے والوں کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے چاروں اطراف میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ چور راستوں کا استعمال کرنے والوں کو مکہ مکرمہ داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ ڈرونز نگران سینٹر کو موصول ہونے والی ویڈیو کے ذریعے گراؤنڈ کنٹرول ٹاور کو مطلع کیا جاتا ہے جو قریب ترین پولیس پارٹی کو لوکیشن کے بارے میں مطلع کر دیتی ہے تاکہ غیر قانونی طور پر مکہ میں داخل ہونے والوں کو روکا جا سکے۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے حج سیزن کا آغاز ہوتے ہی مکہ پرمٹ کی شرط عائد کر دی تھی۔ پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ دوستو، اس سال حج ایام کے دوران فی گھنٹہ 1,07,000 حجاج طواف کر سکیں گے۔ ادارہ امور حرمین شریفین کا کہنا ہے کہ صحن مطاف میں حج ایام کے دوران عازمین کی سہولت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مطاف میں ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ فی گھنٹہ 1,07,000 حجاج بیک وقت خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، اور اس بار حج سیزن میں 15 ملین ٹھنڈے پانی کی بوتلیں تقسیم کی جائیں گی۔ مکہ مکرمہ میں حج سیزن 1446 ہجری کے لیے عازمین کو مستقل بنیادوں پر پینے کے لیے پانی کی فراہمی بنانے کے لیے قیہ الحجاج منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے انتظامات کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ مشاعر مقدسہ میں عازمین حج کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے میدان عرفات کو جانے والے راستوں پر بکثرت درخت لگائے گئے ہیں۔ میدان عرفات اور وادی مینا کے مختلف مقامات پر 500 میٹر کے بعد سروس سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں فرسٹ ایڈ اور دیگر سہولتیں فراہم ہوں گی۔ میدان عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے لچکدار راستوں کی تعمیر کی گئی ہے جسے گزشتہ برس تجرباتی طور پر بنایا گیا تھا، تاہم اس سال اس کے لیے دوسرے مرحلے کو مکمل کیا گیا۔ اور آخر میں دوستو، سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے مطابق اتوار 25 مئی 2025 کو سعودی عرب میں ریال کا ریٹ: پاکستان کے لیے فوری بینک الجزیرہ 74 پے 26 پیسے، STC پے 74 ریال 30 پیسے، تحویل الراجی 74 پے 32 پیسے، ویسٹرن یونین 74 پے 68 پیسے، منی گرام 74 پے 28 پیسے اور انجاز بینک البلاد 74 پے 34 پیسے، جبکہ انڈیا کے لیے ایک سعودی ریال کا 22 روپے 74 پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے 32 ٹکا 63 پیسے۔ یہ تھی دوستو سعودی عرب کی آج تک کی کچھ اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔